بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان حافظ غلام علی جو کہ پاکستان فلاحی پارٹی سے تعلق ہے، سربراہ ہیں وہ، تو ان کو آج کی اس تقریب میں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ پروگرام میٹ دی پریس ہے اور عوامی پریس کلب چکوال کے تمام ممبران یہاں موجود ہے، تو یہاں پر حافظ صاحب نے جو یہ ہفتہ جو مختص کیا ہے کہ شجرکاری مہم کے حوالے سے، تو یہاں پہ یہ شجرکاری مہم کا حصہ بھی ہوگا اور یہ اپنے خطاب میں اپنے جو تمام اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بانی چیئرمین عوامی پریس کلب چکوال ڈاکٹر زید عباس چودھری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ باقاعدہ خطاب نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی، تو ہم اپنی جو باتیں یا اپنی گفتگو وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، دوستوں کو ایک دوسرے کو سنتے رہتے ہیں۔ آج یہ جو خصوصی تقریب ہے یہ حافظ غلام علی صاحب پی ایف پی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں چکوال سے، انہوں نے عوامی پریس کلب کے اعزاز میں رکھی ہے۔ شجرکاری کے حوالے سے بھی یہ جو کام کر رہے ہیں بڑا حوصلہ افزا ہے اور وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے خود، اور دیگر جو ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے عوامی پریس کلب کے لیے وقت نکالا اور اس تقریب کا اہتمام کیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قاضی عبدالصبور عوامی فلاحی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں راولپنڈی ڈویژن کے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عوامی پریس کلب والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ اکٹھے ہو کے ہمیں موقع دیا۔ پاکستان فلاح پارٹی کے بارے میں ہی چند ایک جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ہماری کیونکہ انجمن طلبہ اسلام تقریباً 55 سال سے پاکستان میں طلبہ میں ایک ان کے حقوق کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن کے جو تعلیم سے فراغت کے بعد جو لوگ ہیں ان کی ایک ہم خیال ہم ذہن لوگوں کی بنائی ہوئی سیاسی جماعت ہے، اور اس کا جو یوم تاسیس ہے وہ 2011-12 سے ہے، اور اس وقت سے اب تک پاکستان فلاح پارٹی پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اس کے اگر ہم اغراض و مقاصد پہ غور کریں تو پاکستان فلاح پارٹی بنیادی طور پر جاگیردارانہ سیاست، روایتی جو موروثی سیاست ہے اور جو ایک روایتی مذہبی سیاست ہے، اس تمام روایتی سیاست سے ہٹ کر ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کو کسی فرد واحد نے نہیں بنایا، بلکہ جس کو بنانے والے ایسے باشعور تعلیم یافتہ باکردار افراد ہیں جو پہلے بھی طلبہ سیاست سے گزر چکے ہیں اور طلبہ سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا ایک پورا جمہوری سسٹم موجود ہے، دستور موجود ہے، منشور موجود ہے، اور اس کا انٹرا پارٹی سسٹم موجود ہے۔ پاکستان فلاح پارٹی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دیگر پارٹیاں ایسا نہیں کر رہی، لیکن یقیناً باقی پاکستان کی رجسٹرڈ سیاسی پارٹیاں بھی الیکشن کمیشن کے پاس اپنا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کراتے ہیں، اس کو اپنی انٹری کراتے ہیں، لیکن پاکستان فلاح پارٹی اپنے قیام سے، اپنے تاسیس سے لے کر آج تک اپنے انٹرا پارٹی الیکشن
اور اپنے پورے جو سسٹم ہے اور پورے جو اپنی آرگنائزیشن ہے اس کا ریکارڈ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے، اور جس کا منشور اور دستور یہی ہے کہ ہم عام افراد جو ہے، جو تعلیم یافتہ ہیں، با کردار ہیں، با اخلاق ہیں، اور وہ اس وطن عزیز کے لیے ان کے اندر تڑپ موجود ہے، لگن موجود ہے، اور وہ اس کے عام شہری کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، پاکستان فلاح پارٹی ان کو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے، ان کو ایک آواز مہیا کر رہی ہے۔ تو پاکستان فلاح پارٹی کا منشور یہی ہے کہ ہم عام جو افراد ہیں، عام شہری ہیں، ان کی آواز بنے، اور جس طرح کہ آپ سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ چکوال میں پاکستان فلاح پارٹی حافظ غلام علی صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے، تو حافظ غلام علی صاحب جو ہیں وہ بھی باقاعدہ ایک الیکٹ ہوئے ہیں ایک پروسیجر کے ذریعے، اور ان کے پاس منتخب قیادت موجود ہے ضلع چکوال کی، میرے پاس جو ہے راولپنڈی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ہم یہاں پہ میدان عمل میں موجود ہیں، تو یہاں پہ جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیاں موجود ہیں وہ اپنی ایک روایتی سیاست کرتی ہیں کہ ان کے پاس برادریوں کا ایک رابطہ موجود ہوتا ہے، جیسے ہمارا ایک کلچر ہے، ایک روایتی سیاست ہے، انہی سے ہم ووٹ حاصل کرتے ہیں اسمبلیوں میں اور منتخب اداروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے جو افراد ہوتے ہیں انہیں ووٹ تو مل جاتے ہیں لیکن انہیں عوام کے جو مسائل ہیں اور عوامی جو شعور ہے اس کے بارے میں انہیں آگاہی نہیں ہوتی۔ پاکستان فلاح پارٹی، جیسا کہ آپ سارے لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان فلاح پارٹی حافظ غلام علی صاحب کی قیادت میں ہم نے میڈیا میں ایسے مسائل کو لایا جو عام شہری کے مسائل ہیں، جو عام شہری کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پاکستان فلاح پارٹی آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی حصہ لینے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہم حصہ لیں گے، اور ہوگا یہ کہ ہم عام آدمی کی، عام شہری کی جو آواز ہے وہ بن کے میدان عمل میں آئیں گے۔ اس میں ہمارا جو ظاہر ہے مد مقابل ہوگا وہ جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں اور روایتی سیاستدان ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس ایک پہلے سے موجود ایک روایت موجود ہے، اور ہم اس روایتی سیاست سے ہٹ کے میدان عمل میں آنے والے ہیں۔ تو میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اگر ساتھ نہ ہو تو ایسی جو غیر روایتی بات ہے، جو کلچر سے ہٹ کر ہے یا جو روایت سے ہٹ کر ہے، اس کو ہم عوام تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا نے ہی پہلے بھی ہمارا جو ہے ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے، کہ حافظ غلام علی صاحب کی جو آواز ہے اور پاکستان فلاح پارٹی کا جو مشن ہے، جو کام ہے، وہ تقریباً چکوال کے رہنے والے ہر شہری تک پہنچ چکا ہے، جو بھی باشعور ہے اور جو بھی باخبر ہے اس تک پاکستان فلاح پارٹی کی آواز پہنچ چکی ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ہم نے پاکستان فلاح پارٹی کی اس آواز کو پہنچانا ہے کہ جو روایتی جاگیردارانہ سیاست ہے، سرمایہ دارانہ سیاست ہے، ایک وڈیرا کلچر ہے، اس سے ہٹ کے جو عام شہری کی آواز ہے اور جو عام شہری کے حقوق کی بات کرنے والی پاکستان فلاح پارٹی ہے، میڈیا کے تعاون سے ہی یہ آواز جو ہے یہ عوام تک پہنچنے والی ہے۔ تو میڈیا کے نمائندوں کے سامنے یہ بات کہنا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان فلاح پارٹی کی آواز آپ کی آواز سے ملنے والی ہے، اور آپ کے تعاون سے اور آپ کی حمایت کے ساتھ ہی پاکستان فلاح پارٹی کی جو آواز ہے وہ عوام تک پہنچنے والی ہے۔ تو ہم کیونکہ تمام جو معاشرے کے افراد ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، ان کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں، ہم ان کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ ہماری جو پہلے سیاست موجود ہے، اگر وہ مذہبی لیں تو مذہبی جو سیاست ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں نیگلیکٹ ہے، اس کو بھی نفی کیا جا چکا ہے، وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے۔ اس روایتی مذہبی سیاست سے بھی ہٹ کے اور جو ایک دوسری سائیڈ کی سیاست ہے کہ جس میں صرف وڈیرا سرمایہ دار اور جاگیردار جو ہے وہی سیٹ لیتا ہے، وہی سامنے آتا ہے، عام شہری کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو پاکستان فلاح پارٹی عام شہری کے حقوق کے لیے عام افراد میں سے ہی اپنے نمائندوں کو سامنے لانے والا ہے،
اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ میڈیا کا ساتھ ہے، میڈیا کا تعاون ہے، اور یقیناً میڈیا ہمارا اس میدان میں ساتھ دے گا، اور ہماری جو آواز ہے اس کے ساتھ ہم آواز بن کے عوام تک ہماری آواز کو پہنچائے گا۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور پاکستان فلاح پارٹی کے پیغام کو پہنچانے میں آپ نے ہماری مدد کی۔ ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ حافظ غلام علی صاحب، صدر پاکستان عوامی فلاحی پارٹی چکوال، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور ضلع چکوال کے حوالے سے اپنا پارٹی منشور پیش کریں اور اپنے رفائی کاموں کے حوالے سے جو کیے گئے ہیں یا جو یہ ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے اپنا بیانیہ آپ سب تک پہنچائیں۔ حافظ چودھری غلام علی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں آج کی اپنی اس بزم میں اپنے کچھ کہنے کا، کچھ بولنے کا موقع دیا۔ تمام معزز صحافی حضرات، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو میں ڈاکٹر زاہد چودھری صاحب کو جو ہے نا وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ صحافی برادری کے حقوق کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ اس سے پہلے پریس کلب دیگر جو ہے نا وہ موجود تھے، لیکن ہر جگہ پہ وہی جس طرح ابھی قاضی صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ پہ اجارہ داری کا سسٹم رافض العمل ہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بس میرا ہی ہولڈ ہو، ہر شخص جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ میری ہی اجارہ داری جو ہے نا وہ قائم رہے، اور جو عوامی مسائل ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے حل کے لیے کوئی آدمی نیت سے خلوص سے کام نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی شخص عہدہ لے لیتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس میں اس عہدے سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہم لوگ یعنی پاکستان فلاح پارٹی کوئی ایک دن کی یا چند سالوں کی ایسی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ یکدم سے ایسے جو ہے نا کوئی آ کے میدان میں آگے ہیں۔ ہماری سیاست، ہماری خدمت 55 سالوں پہ محیط ہے۔ ہمارے اجداد یعنی وہ ہم قائدین ہیں، وہ اپنے تعلیمی دورانیے میں تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے تعلیمی اداروں میں طلبہ حقوق کے لیے بات کی، طلبہ حقوق کے لیے کام کیا، اور میڈیا کے احباب بھی انجمن طلبہ اسلام کے نام سے بخوبی واقف ہیں، اور میں بھی الحمدللہ 93-94 سے انجمن طلبہ اسلام کا حصہ رہا ہوں۔ 2007 تک جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے انجمن طلبہ اسلام میں مختلف جس پہ جو ہے نا وہ کام کیا رہا ہوں، پھر جو ہے نا وہ ناظم رہا ہوں، پھر راولپنڈی ڈویژن کا ناظم رہا ہوں، پھر صوبائی نائب ناظم کی جو ہے نا وہ ذمہ داری رہی ہے، صوبائی جنرل سیکرٹری کی جو ہے نا وہ ذمہ داری رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے پچھلا جو ہمارا تعلیمی جو دورانیہ تھا اس دورانیے میں طلبہ کے حقوق کے لیے ہم نے کام کیا، اور اس دورانیے سے ہم جو عوامی مسائل ہیں اس سے واقف ہیں۔ تو اسی نظام کو دیکھتے ہوئے پہلے تو جو انجمن طلبہ اسلام بنائی گئی تھی وہ صرف تعلیمی اداروں میں جو ہے نا وہ جو طلبہ حقوق تھے ان کے لیے کی تھی، اور انجمن طلبہ اسلام کا جو ہے نا وہ نعرہ تھا کہ آزاد بنی ہے آئی اور آزاد رہے گی۔ تو ہم
سیاست کے لیے طلبہ تنظیم بنائی تھی اس کو نہ تو جو ہے نا مذہب کے نام پہ جو ہے نا وہ گھسیڑا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس کو سیاست کے میدانوں میں گھسیڑا، بلکہ اس کو صرف جو ہے نا وہ طلبہ کے حقوق تک محدود رکھا. کیونکہ جب ایک اسٹوڈنٹ ہوگا تو پھر ہی اس کو جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے جو معاملات ہیں، جو اس کی مشکلات ہیں، وہ اس کو معلوم ہوں گی. اگر جو ہے نا وہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنا پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں، تو آپ کو تعلیمی اداروں کے جو ہے نا وہ ماحول کا نہیں پتہ ہوتا، آپ کو طلبہ کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس وجہ سے انجمن طلبہ اسلام کا یہ دستور رہا ہے کہ بھی کوئی شخص اپنی تعلیم سے فراغت لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو انجمن طلبہ اسلام کا رفیق بنا دیا جاتا ہے. یعنی وہ صرف معاون جو ہے نا وہ رہ سکتا ہے، وہ صرف ساتھی رہ سکتا ہے، لیکن باقاعدہ کوئی عہدہ جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا. اور انجمن طلبہ اسلام کے جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ صرف طلبہ ہی ہوتے ہیں، اور ان کا بھی ایک جمہوری سسٹم ہے. ان کا بھی ہر سال جو ہے نا وہ الیکشن ہوتا ہے، اور تعلیمی ادارے ہوں، یونٹ ہو، شاخ ہو، ڈویژن ہو یا صوبہ ہو، مرکز ہو، تو تمام سطح پر ہر سال جو ہے نا وہ الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر سال جو ہے نا وہ الیکٹڈ بندے ہی نامینیٹ ہوتے ہیں. تو یہی جو روایت تھی، جو ہم نے تربیت لی، جو ہم نے کام کیا، اور اسی کو لیتے ہوئے پھر جو ہے نا وہ پاکستان فلاح پارٹی کا جو ہے نا وہ قیام عمل میں لایا گیا. کیونکہ ابھی جو موجودہ پارٹیاں ہیں، موجودہ جو جماعتیں ہیں، تو ان جماعتوں میں جس طرح مطلب کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہی وڈیرہ داری کا سسٹم ہے، وہی اجارہ داری کا سسٹم ہے، اور موروثی سیاست ہے. ابھی کسی بھی پارٹی کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہر پارٹی میں ہی میکسیمم یہی چل رہا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ باپ ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹا آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ بھائی آ جاتا ہے، یا اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹی آ جاتی ہے. میکسیمم پہلا سٹیپ تو یہیں پہ رہتا ہے کہ میکسیمم کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس جو ایک بار چیئرمین بن گیا یا صدر بن گیا تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بس میں نے ہی اس کو چلانا ہے. تو کیا جو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں کوئی دوسرا ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ کوئی الٹرنیٹ ہو سکے؟ کیا ان کے جو کارکنان ہیں وہ صرف نعرے لگانے کے لیے ہیں؟ وہ صرف جو ہے نا وہ مارے کھانے کے لیے ہیں؟ وہ صرف قربانیاں دینے کے لیے ہیں؟ جو لیڈر ہیں، جو عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، کیا ان کا صرف یہی کام ہے کہ بس جو ہے نا وہ عیاشیاں کرتے رہیں؟ کیا ان کا صرف یہی کام ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہیں؟ تو یہ جو روایتی سیاست تھی، یہ جو اجارہ داری کی سیاست تھی، یہ جو موروثی سیاست تھی، تو پاکستان فلاح پارٹی نے اس کو رد کر دیا. اور پاکستان فلاح پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو